السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق خاک وطن کا درسی سوالات جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو پہلا سوال ہے، سوال میں جو شاعر یہ جو نصبی کتاب میں جو سوال دیا گیا ہوا ہے، تو اس میں پہلا جو سوال ہے وہ ہے، امن کو شاعر کیوں ضروری قرار دیتا ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا۔ جواب: امن زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ امن اور سکون کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے شاعر اسے ضروری قرار دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک ہمارا سوال نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ چلیے تو چلتے ہیں ہم سوال نمبر 2 پر۔ سوال نمبر 2 جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ وطن کی کن چیزوں سے شاعر محبت کا اظہار کرتا ہے؟ وطن کی کن چیزوں سے شاعر محبت کا اظہار کرتا ہے؟ جواب: شاعر وطن کی مٹی سے، اس کی صبحوں سے اور شاموں سے، اس کے شہروں کے ناموں سے، اس کے گاؤں کی چھاؤں دینے والے برگد کے پیڑوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں تک ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 3۔ شاعر کون کون سے تہوار پسند ہیں؟ شاعر کو کون کون سے تہوار پسند ہیں جن کے سدا منائے جانے کی وہ دعا مانگتا ہے؟ جواب: شاعر کو عید اور دیوالی کے تہوار پسند ہیں جن کے وہ ہمیشہ منائے جانے کی دعا کرتا ہے۔ سوال نمبر 4۔ سیکری کے محل تاج اور اجندہ کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: سیکری کے محل تاج اور اجندہ کی تاریخی اہمیت ہے۔ تاج دنیا کے عجوبوں میں شمار ہوتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اجنتا کی گپھائیں، گٹائیں نہیں ہے یہاں پہ، یہ گپھائیں ہیں، ٹھیک ہے، گپھا اپنی منفرد مصوری پینٹنگز کے لیے بہت مشہور ہے۔ جو پینٹنگ وہاں بنائی جاتی ہے اس کے لیے بہت مشہور ہے۔ سوال نمبر 5۔ فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہے؟ فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہے؟ جواب: شاعر حسین وادیوں، لہلہاتے کھیتوں، آموں کے باغوں اور دان کے کھیتوں کے حسن سے متاثر ہے۔ اس میں موجود عمارتوں سے، اس کے رسم و رواج سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ سوال مکمل ہوتے ہیں 5۔ غور کیجئے سوال نمبر 1۔ اس نظم کے اشعار کی ترتیب دیکھیے۔ خرشار کا اپنا قافیہ ہے، ایسے نظم کو مثنوی کہتے ہیں۔ اس نظم کے اشعار کی ترتیب کا مقابلہ اپنی کتاب کی دوسری نظموں کے اشعار سے کیجیے۔ جواب اس کا کچھ یوں ہوگا۔ نظم خاک وطن مثنوی کی حیت ہے، یعنی کہ آخر پہ ہر جو بند ہے وہ سیم ہی قافیہ کے الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے وطن، جیسے ہم نے لیسن میں پڑھا ہوگا، اور لیسن کے میں ہم نے اس چیز کو سمجھایا بھی ہے۔ نصاب کی کتاب میں شامل شفیع الدین نیر کی نظم میرا وطن اور سرور جہاں آبادی کی نظم سیتا جی کی آہوازاری ہیں۔ ہمراہ اپنے بن مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو، جیسے اس میں چلو چلو دونوں جگہ سیم آتا ہے، تو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ دوسرا، شاعر نے قدرت کی اور انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان کی الگ الگ فہرست بنائے۔ جواب: قدرت کے ہاتھوں بنی ہوئی چیزیں: برگد کا پیڑ، دشت و دمن، گگن، جنگل اور میدان، ہمالہ، چاند تارے، شیش ناگ، چنار کے پیڑ، جھیل، کنول، ٹھیک ہے، جھیل ہے، کنول کے پھول، وادیاں، جنگل، کھیت اور آم، ٹھیک ہے۔ انسانی ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اس میں عمارتیں، سیکری کے محل، تاج محل، اجنتا کے غار اور جھولے وغیرہ۔ ہم وزن الفاظ کی فہرست بنائیے۔ جواب: دمن لگن، یعنی کہ جو پہلے 2 الفاظ ہیں، دمن لگن، اونچی نیچی، آگ ناگ، مد اود، محل کنول، ٹھیک ہے، تاج لاج، کرتے برتے، وادیاں شہزادیاں، لہلہاتی گاتی، دھان آسمان، بھور ڈور، ٹھیک ہے، جگاتی نہاتی، حلال جمال، ملتے کھلتے، اقبال بنگال، بلند چند، خواں دیواں۔
یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا ایک ہی وزن یعنی کہ ایک طرح کی آواز میں آنے والے الفاظ۔ تو یہاں پہ ہمارے اس لیسن کے درسی سوالات مکمل ہوتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو اس کو آپ کا جو ہے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ پیارے بچوں، آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے لیسن کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ سب سے ہم وداع لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اور ساتھ میں ایک گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد کے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں اس برے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانی سے ہم کو دور کرے گا۔ امید ہے کہ آپ ہماری بات پہ غور کریں گے۔ چلیے تو انشاءاللہ رحمان ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔